دی ہوئی خاص برکت ہے. احساس کمتری میں مبتلا مت ہونا. سب سے بڑی دولت تو یہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. علم یاد رکھو, علم جاہل کو عالم بنا دیتا ہے, مگر علم نہ ہو تو بادشاہ بھی جاہل رہتا ہے. جاہل رہتا ہے. تو فرمایا ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ترقی دیکھو, ترقی ترقی دیکھو. اوپر پھر اوپر پھر اوپر پھر اوپر. آپ اندازہ کیجئے سرکار اعلی حضرت میں امام اہل سنت کے زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام تھے, مفتیان نظام, مفسرین, محدثین تھے, مگر اعلی حضرت کے علم کی یہ شان. حضور محدث اعظم کچھوچوی اعلی حضرت امام اہل سنت کے شاگرد ہیں. افتاء وہیں سیکھا ہے انہوں نے اعلی حضرت کے یہاں, اور حدیث کا علم پڑھا محدث سورتی سے جو اعلی حضرت کے دوست تھے, پیلوی شریف میں تھے. اور جب وہاں سے محدث سورتی نے یہ کہا کہ اب اپنے علم کی تکمیل امام احمد رضا کی بارگاہ میں کرو, جاؤ آئے فتویٰ سیکھو, فتویٰ نبی سیکھو. جب وہ آئے تو خود فرماتے کہ میں تو کچھ سمجھتا نہیں تھا, لیکن میرے استاد نے حضور محدث سورتی نے مجھے جب بریلی شریف بھیجا اعلی حضرت کی بارگاہ میں, تو میں اب یہ سمجھا کہ جو کچھ اب تک میں نے پڑھا تھا وہ کچھ نہ تھا, اور اب میں سمندر کے کنارے آ گیا ہوں. سمندر کے کنارے آ گیا ہوں. یہ شانتی فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں مذہب کے مفتی تھے. بڑے بڑے دقیق مسائل حضور غوث اعظم حل فرماتے تھے. آج معاملہ کیا ہے, میاں ہو, انگوٹھیوں والا ہو, دڑمنڈا ہو, کٹو ہو, گدی نشین ہو, میاں ہے اور چمتکار دکھا دے. ایک جگہ تو ایسا ہوا, مولانا صاحب نے بیان فرمایا کہ وہ ان کے گاؤں میں ایک آدمی پہنچ گیا, میاں میاں. لوگ سمجھتے ہیں میاں ہوتا ہے ولی, عالم تھوڑی ولی ہوتا ہے. میاں پہنچ گیا. عورتوں نے کہا مولانا صاحب یہ بڑے جلالی بابا ہیں, بڑے جلالی بابا ہیں. کہا رے جلال کیا ہے وہ تو بتاؤ. بولے لوگ ایک بار میں ایک ایک بیڑی پیتے ہیں, یہ پورے بنڈل میں آگ لگا لیتے ہیں. ایسے جلالی بابا ہے. ارے شریعت دیکھو, کسی سے مرید ہونے کے لیے طبیعت مت دیکھو, شریعت دیکھو, طریقت دیکھو, معرفت دیکھو, حقیقت دیکھو, اور یہ دیکھو کہ یہ شریعت کا کتنا پابند ہے. جو شریعت کا نہیں وہ کسی کا نہیں. اور پھر کیا فرمایا, فوق کل ذی علم. یہ کل استغراقی ہے, یہ کل کلی ہوتا ہے, یہ کل مجموعی ہوتا ہے, اور ایک کل استغراقی ہوتا ہے. یہاں کل کلی نہیں ہے, کل مجموعی نہیں ہے, کل استغراقی ہے. مطلب یہ ہوا کہ اس کل نے جو موجبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے, اس کل نے جو اس کے تحت لفظ آیا ذی علم, اس کے جتنے بھی افراد پوری دنیا کے اندر پائے جا رہے ہیں سب کو سمیٹ لیا اسی کل نے. سب کو اپنے دامن میں لے لیا. اب وہاں پر ترتیب مرتب کی کہ یہ بھی علم والا ہے, اونچا ہے, مگر اس کے اوپر اور اونچا یہ ہے, اس کے اوپر علم والا اور اونچا یہ ہے, اس کے اوپر اونچا اور علم والا یہ ہے. ایسے ہی ترتیب چلی گئی آسمان تک.
یہاں تک کہ ترتیب چلی گئی، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان سے نیچے یہ سب علماء ہیں، مگر نیچائی کا تصور نہیں ہے کہ یہ سب اونچے ہیں اپنے اپنی جگہ، مگر حضرت امام اعظم ان سب سے اونچے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کھڑک لگا دے، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا قاری صغیر احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آواز تو نکل نہیں رہی ہے، کیا بات ہے؟ مائک نہیں تھا، حوصلہ ہے مگر مائک کا ہے، ایک مائک دے دو نا ان کو، ہے اب کی بار مائک دے نہیں۔ ارے مائک والے دیکھ لاؤ ادھر کو بھی، کیسے آدمی ہو یار۔ سرکار نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب شہر علم میں کوئی جائے گا تو اسے دروازے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ تبھی تو شہر کے اندر جو دولت ہے، مال ہے، شہر کے اندر جو بھی متاع ہے، اس کو جبھی ملے گا، اس سے فائدہ جبھی ملے گا جب دروازے سے داخل ہوگا، اور ادھر ادھر سے اگر داخل ہوا تو چور اچکا کہلا کے راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ داخل ہونا ہے تو دروازے ہی سے داخل ہونا ہے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آیا، اللہ بہتر جانے اس کی سند، انا دار الحکمت وانا دار الحکمت وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ تڑپ کے بول دو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا میں علم کا گھر ہوں، حضور نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، اور میں حکمت کا گھر ہوں، اس کی بنیاد ابو بکر ہے، دیواریں عمر ہیں، چھت عثمان ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ترتیب خلافت بھی آ گئی، اور اس میں یہ بھی صراحت آ گئی کہ میرے خلفاء، اشارے میں صراحت ہے یہ کہ میرے خلفاء 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ یہ 4 خلیفہ اشارے میں ترتیب بھی بیان فرما دی۔ دیکھیے بنیاد پہلے ہوتی ہے یا چھت؟ زور سے بولو یار۔ بنیاد پہلے ہوتی ہے کہ دیوار؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار، بول ہی نہیں رہے۔ ارے پہلے کیا کھودتے ہو تم؟ بنیاد۔ بنیاد جب زمین کے برابر ہو گئی تو اوپر چلی، اسے کیا بولتے ہیں؟ دیوار۔ تو بنیاد پہلے یا دیوار؟ اچھا دیوار پہلے یا چھت؟ کیوں بھائی؟ اور چھت پہلے ہے یا دروازہ؟ یہ جب گھر بن گیا تو دروازہ عالی شان بنایا کہ ہر آنے والا دیوار کو دیکھ، دروازے کو پہلے دیکھے بڑا عالی شان ہے، اب اس میں سے داخل ہو جائے۔ اب جب بنیاد پہلے تو صدیق اکبر کی خلافت پہلی، دیوار اس کے بعد تو عمر کی خلافت ان کے بعد، اور چھت ان کے بعد، دیواروں کے بعد
تو حضرت عثمان غنی کی خلافت تیسری سبحان اللہ اور دروازہ